اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ اس آیت کا ایک طویل جملہ ہے جو کہ وقف کی اس علامت تک مکمل ہو رہا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس ایک جملے میں مزید کچھ جملے بنائیں۔ واؤ کو استنافیہ مان لیتے ہیں، اذا ظرفیہ شرطیہ، اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جب بھی اذا کے بعد دو جملے آتے ہیں تو آپ نے اذا کے حوالے سے تین باتیں جو ہیں وہ اچھی طرح نوٹ کرنی ہے۔ نمبر ایک کہ یہ اذا اسم ظرف ہوتا ہے، نمبر دو اس میں شرط کا معنی جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اور نمبر تین یہ اپنے فعل کے لیے مفعول فی کا کام دیتا ہے۔ تو اذا مفعول فی مقدم ہو گیا، طلقتم النساء، یہ جملہ بالکل پچھلی آیت کے جملے کی طرح ہے۔ طلقتم النساء فعل فاعل مفعول بھی کا مجموعہ، اور اس کے بعد فا عاطفہ ہے۔ بلغنا اجلہن یہ بھی بالکل اسی ٹیکسٹ جیسا ہی ہے۔ بلغنا فعل بفاعل، اجلہن مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے معطوف، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو گیا شرط۔ تو جو جواب الشرط آ رہا ہے وہ ہے فلا تعدلوہن، فا جزائیہ، لا ناہیہ، تعدلو یہ اخف ہو کر استعمال ہوا ہے، مجزوم ہو کر استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں عین ضاد لام مادہ ہے، باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے۔ عضل یعضل عدلاً اس کے معنی ہوتے ہیں روکنا یا منع کرنا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ لا تعدلو فعل نہیں ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ہنہ ضمیر منصوب متصل یہ مفعول بھی ہے۔ ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں تو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ پوری کر چکے اپنی عدت، تو نہ منع کرو تم انہیں، نہ روکو تم انہیں۔ کس بات سے نہ روکو؟ این ینکحن ازواجہن، ان مصدریہ ہو گیا، ینکحن فعل با فاعل ہے، نون کاف ہا مادہ، نکاح ینکحو نکاح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، ازواجہن مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مفعول بھی ہے۔ ینکحن ازواجہن جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول حرفی ہو گیا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر مؤول ہو کر اب یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا محلاً مجرور، اس لیے کہ من حرف جر اس سے پہلے محذوف ہے، یعنی کس چیز سے نہیں روکنا کہ وہ نکاح کریں اپنے خامندوں سے، پھر یہ جار مجرور جو ہے متعلق ہو جائے گا تعدلو فعل کے۔ اس کے بعد پھر اذا آ رہا ہے، اور اس جملے میں بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر اذا کے بارے میں جو دونوں باتیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اذا کے بعد جب دو جملے آئیں تو ایک جملہ شرط بنتا ہے، دوسرا جواب الشرط بنتا ہے، اور اگر اذا کے بعد ایک جملہ آئے تو وہ اس کے لیے مضاف الیہ بنتا ہے، اور اذا اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مفعول فی بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر اذا کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے تو اذا یہاں پر ظرف ہو جائے گا، اور ترادو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں را ضاد واو مادہ ہے باب تفاعل سے، ترادوا یترادو ترادون، چینجز کے بعد یہ ترادا یترادا ترادن ہو جائے گا، جس کے معنی ہوں گے باہم ایک دوسرے سے راضی ہونا۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ واو جو ہے جب مزید فی ابواب میں آتا ہے تو وہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ناقص واوی کی بات کر رہا ہوں میں۔ ترادو فعل با فاعل ہے، ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد آگے آ رہا ہے بینہم جو کہ ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور بالمعروف پھر جار مجرور کا مجموعہ ہے۔ بینہم کو بھی ترادو کے متعلق مانا گیا ہے، اور بالمعروف کو بھی ترادو کے متعلق مانا گیا ہے۔
بلکہ بالمعروف کو میں دیکھ رہا تھا کہ ترادو کے لیے مفعول مطلق کی صفت کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال متعلق زیادہ آسان ہے۔ باقی انالیسس ہم کر چکے ہیں کہ اذا ترادو بینہم بالمعروف جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ ہو کر یہ متعلق ہو جائے گا یا مفعول فی ہو جائے گا ینکحنا فعل کا، اور ینکحنا فعل کو ہم انالائز پہلے ہی کر چکے ہیں، اور یوں جملہ یہ جو ہے جواب الشرط اپنی شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اس جملے کا، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو وہ پوری کر چکے اپنی عدت، نہ منع کرو انہیں کہ نکاح کر لیں اپنے خامندوں سے جبکہ رضامند ہو جائیں وہ آپس میں مناسب طریقے سے۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ وقف کی اس علامت تک انالائز کیا جائے گا۔ شروع ہو رہا ہے ذالکہ سے، جملہ مستانفہ قرار دے دیتے ہیں۔ ذالکہ مبتدا ہو جائے گا کیونکہ معرفہ ہے اور مبنی اس میں تو ہم اس کو مرفوع کنسیڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ، تو یہ مبتدا ہو گیا جس کی خبر آ رہی ہے یوعظو۔ یوعظو واو عین ضا مادے سے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، وعظا یعظو نصیحت کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ یوعظو علامت مضارع پیش والی ہے۔ تو جو 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کون سی پاسبلٹی بن رہی ہے، تو یہ پہلی ہی پاسبلٹی بن رہی ہے، یعنی یہ مجہول کا صیغہ ہے اس لیے کہ عین کلمہ زبر کے ساتھ ہے۔ جب بھی فعل مجہول آتا ہے تو اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، تو نائب فاعل ہم دیکھتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے بہی جار مجرور جو کہ متعلق ہو جائے گا یوعظو فعل کے، اور پھر آگے آ رہا ہے من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہ جو ہے من کانا سے اس کو ہم یوعظو فعل کے لیے نائب فاعل بنا دیں گے۔ من اسم موصول ہو جائے گا جس کا صلہ پھر کانا منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر کے طور پہ آ جائے گا۔ کانا فعل ناقص ہے جس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی۔ ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے یہ کانا کا اسم ہو جائے گا۔ اب کانا کی خبر چاہیے تو وہ یہاں سے آ جائے گی منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ منکم جار مجرور کو ہم حال قرار دے دیں گے یؤمن فعل جو آگے آ رہا ہے اس کی ضمیر سے، اور یؤمن فعل بفاعل ہو جائے گا، حمزہ میم نون باب فعل، آمن یؤمن ایمانن ایمان لانا با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جس پہ ایمان لایا جائے، تو باللہ والیوم الآخر جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا یؤمن فعل کے، جس میں با حرف جر ہوگا، اس میں جلالہ معطوف علیہ ہو جائے گا، واو عاطفہ ہو جائے گا، اور الیوم الآخری موصوف صفت سے مل کر یہ معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یؤمن فعل کے متعلق ہو جائے گا، اور یؤمن فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کانا کی خبر بن جائے گا، لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا۔ پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر صلۃ الموصول بن جائے گا من اسم الموصول کے لیے، اور من اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ یوعظو فعل کے لیے نائب فاعل بن جائے گا، اور یوعظو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذالکہ کی خبر بن جائے گا، اور ذالکہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور جو خبر ہے اس کو بھی ہم محلاً مرفوع کہیں گے۔ اور ترجمہ ہم کریں گے اتنے حصے کا، یہ یعنی فرمان الہی ہے، نصیحت کی جاتی ہے اس کے ذریعے کس کو؟ اس کو جو تم میں سے یقین رکھتا ہو اللہ پر اور آخری دن پر۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی اس علامت تک انالائز کریں گے، اور یہ ہے ذالکم ازکا لکم و اطہر۔ ذالکم دراصل ذالکہ ہی ہے، یہ جو کم آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاف خطاب کہلاتا ہے، یعنی یہ مخاطبین کے اعتبار سے چینج ہوتا ہے، یعنی اگر ایک سے خطاب ہو تو ذالکہ ہی کہا جائے گا، اگر 2 سے خطاب ہو تو ذالکما بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر زیادہ سے خطاب ہو تو ذالکم کہا جائے گا۔ مراد اشارہ ایک کی طرف کرنا ہی ہوگی۔ تو ذالکم یہ مبتدا ہو گیا جس کی خبر ہے ازکا۔ ازکا اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں افعل التفضیل ہے، اصلاً ازکا وہ ہے زیادہ پاک، اور واو کو یا میں بدل دیا تو یہ ازکا بن گیا، اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہی دیا ہے۔ لکم جار مجرور کا مجموعہ ہے، یہ متعلق ہو جائے گا اسم تفضیل کے، واو عاطفہ ہو جائے گا، اور اطہر یہ بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے، طٰہٰ راہ مادے سے اطہر، اس کا عطف ہم کر دیں گے ازکا پر، گویا ازکا معطوف علیہ ہو جائے گا، اور اطہر جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر بن جائے گا ذالکم مبتدا کی، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم، یہ بہت پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور بہت صاف۔
اس کے بعد اگلا جملہ جس میں ہماری آیت مکمل ہو رہی ہے اس کو ہم 2 جملوں میں تقسیم کر دیں گے. ایک جملہ ہم یہاں تک کر لیں گے واللہ یعلم، اور دوسرا جملہ کر لیں گے وانتم لا تعلمون. واو کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں. اس میں جلالہ مبتدا ہو جائے گا جس کی خبر یعلم فعل با فاعل فعل مضارع کی صورت میں آ رہی ہے، محلاً مرفوع ہو جائے گی، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. ترجمہ کریں گے اور اللہ جانتا ہے. واو کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں اور انتم پھر مبتدا ہو جائے گا جس کی خبر لا تعلمون کے طور پر آ جائے گی. لا جس میں نافیہ ہے، تعلمون فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لا تعلمون جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن جائے گا انتم کے لیے، اور انتم مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور ترجمہ اس کا کریں گے اور تم نہیں جانتے. تو الحمدللہ جی آیت ہم نے اپنی کوشش کر کے ٹرانسلیٹ کر لی ہے. اب دیکھتے ہیں اس آیت کے ایتھینٹک ترجمے کو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامندوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور یہاں پر پھر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ احکام کے متعلق آیات ہیں، اس کے لیے ہمیں ایتھینٹک رائے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمیں کسی تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.